اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اور حمد و ثنا اس رب ذوالجلال والاکرام کے لیے جو سارے جہانوں کا پروردگار اور روز جزا کا مالک ہے۔ میرے تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا موضوع ہے، جیسے کہ آپ سب کو اندازہ ہے کہ اب ہم لوگ انشاءاللہ تعالی 3 دن میں انشاءاللہ ماہ رجب میں داخل ہو رہے ہیں۔ پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں ہم سب کو اس مہینے کی برکات سے فیضیاب ہونے کا موقع ملے، اور ہم سب اس مہینے کی جو فضیلتیں ہیں اور جو برکتیں ہیں ان کو بہت اچھی طرح سے اس سے فیضیاب ہو سکیں۔ ماہ رجب، ماہ شعبان اور ماہ رمضان بڑی عظمت کے اور بلندی کے مہینے، اور بہت سی روایات ان کی فضیلت کے سلسلے میں بیان ہوئی ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس ماہ رجب خدا کے نزدیک بہت بزرگی کا حامل ہے، کوئی بھی مہینہ حرمت و فضیلت میں اس کا ہم پلہ نہیں، اور اس مہینے میں کافروں سے جنگ و جدال حرام ہے۔ آپ نے فرمایا کہ رجب خدا کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ رجب میں ایک روزہ رکھنے کی خدا کی عظیم خوشنودی حاصل ہو جاتی ہے، غضب الہی دور ہوتا ہے، اور جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ اس پر بند ہو جاتا ہے۔ امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں کہ ماہ رجب میں ایک روزہ رکھنے سے جہنم کی آگ 1 سال کی مسافت تک دور ہو جاتی ہے، اور جو شخص اس ماہ میں 3 روزے رکھے تو جنت اس پر واجب ہو جاتی ہے۔ امام موسیٰ کاظم نے فرمایا ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ رجب بہشت میں ایک نہر ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں، اور جو شخص اس ماہ میں ایک دن کا روزہ رکھے گا تو وہ اس نہر سے سیراب ہوگا۔ امام صادق سے روایت ہے کہ رسول خدا نے فرمایا، رجب میری امت کے لیے استغفار کا مہینہ ہے، بس اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ طلب مغفرت کرو۔ رجب کو اسب بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس ماہ میں میری امت پر خدا کی رحمت برستی ہے، بس اس ماہ میں بکثرت استغفر اللہ و اسألہ التوبہ، اس کا زیادہ سے زیادہ ورد کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ ابن بابیہ نے معتبر سند کے ساتھ روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ماہ رجب کے آخر میں امام صادق کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت نے میری طرف دیکھتے ہوئے، سالم سے روایت ہے یہ، کہ حضرت نے میری طرف دیکھتے ہوئے فرمایا، کیا تم نے اس مہینے میں روزہ رکھا؟ میں نے عرض کیا، فرزند رسول نہیں۔ آپ نے فرمایا، تم اس قدر ثواب سے محروم رہے ہو کہ جس کی مقدار سوائے خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس کی فضیلتیں تمام مہینوں سے زیادہ افضل اور بابرکت ہیں اور حرمت عظیم ہے، اور خدا نے اس میں روزہ رکھنے والوں کا احترام اپنے اوپر فرض کیا ہے، لازم کیا ہے۔ میں نے عرض کیا ہے، فرزند رسول اگر میں باقی ماندہ دنوں میں روزہ رکھوں گا تو کیا مجھے ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا، اے سالم، آگاہ ہو جاؤ کہ جو شخص آخر رجب میں روزہ رکھے تو خدا اس کی موت کی سختیوں کو اور بعد از موت کی ہولناکیوں اور عذاب قبر سے اس کو محفوظ رکھے گا، اور جو شخص آخر ماہ میں روزہ رکھے وہ پل صراط سے آسانی سے گزر جائے گا، اور جو آخری میں 3 روزے رکھے گا اس سے قیامت میں سخت ترین خوف، تنگی اور ہولناکی سے محفوظ رکھا جائے گا، اور اس کو جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ ملے گا۔ یہ بہت خوبصورت حدیث ہے، آپ سب اس کو شیئر کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔